السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی، کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں نہ لگا تھا اور بے مرد کی اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا فرزند انہیں دیا جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ تھے۔ فرشتے نے آپ کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب سچ ہے، لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے، وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر عورت مرد کے پیدا کیا، حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا ہوئے۔ جب آپ فرمان الہی تسلیم کر چکی اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے انہیں بے حکم الہی حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ محسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں، لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا۔ اس گھبراہٹ میں آپ تھیں کہ کسی سے واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب آپ اپنی خالہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگی، بچی، اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا خالہ جان، میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں ابھی تئیں اس حالت میں پاتی ہوں، چونکہ یہ گھرانا نبی کا گھرانا تھا۔ وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم پر ایمان لائیں۔ اب سے یہ حالات تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتی تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذہب میں جائز بھی اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ مثل عادت عورتوں کے آپ نے حمل کا زمانہ پورا گزرا۔ مسجد میں ہی مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا۔ انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم کے زہد و اعتقاد، عبادت و ریاضت، اللہ ترسی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی، لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا تو اب تو وہ خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن بعد کہنے لگے کہ مریم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا بھی ممکن ہے؟ آپ ان کے مطلب کو سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کے تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بے باپ کے تھے بلکہ بے ماں کے بھی۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور حضرت مریم کو اور اللہ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب حضرت صدیقہ نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں، جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے، قوم نے پابستیاں پھینکنی، آوازیں کسنے اور باتیں بنانی شروع کر دی اور حضرت یوسف نجار جیسے صالح شخص پر تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب دردزہ اٹھا تو آپ ایک کھجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کے مشرق جانب کا حجرہ تھا۔ اس وقت آپ موت کی تمنا کرنے لگیں، کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ تمنا بھی جائز ہے۔ جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچ نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعہ کو ہر شخص گڑھن سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگے کہ کاش میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامن گیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی کہ کوئی نہ یاد کرے اور نہ ڈھونڈے نہ ذکر کرے۔ اتنے میں بن بلایا بول اٹھے کہ لوگوں، میں اللہ کا ایک غلام ہوں۔ سب سے پہلا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی ہے۔